الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعے پر غزوہ احد کے متعلق عمومی طور پر کچھ بیان ہوا، اس کے اندر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، کچھ صحابہ کے خلاف بھی اٹھتے ہیں کہ 50 آدمی نبی علیہ السلام نے مقرر فرمائے، آپ نے فرمایا کہ یہ جگہ آپ نے چھوڑنی نہیں ہے، یہیں رہنا ہے، اور ان کے امیر جو تھے عبداللہ بن جبیر تھے، لیکن انہوں نے ایک غلط فہمی سے یا جو بھی صورت تھی وہ جگہ چھوڑ دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری باتیں قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمائی، غزوہ بدر کے اندر فتح بھی عطا فرمائی اور غزوہ احد کے اندر نقصان بھی ہوا، اور یہ ہونا بھی چاہیے تھا عقلی لحاظ سے۔ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ ایمان کا نکھار کیا ہے اور اپنی جانیں دینے کے لیے کون تیار ہیں، کون شہید ہونے والے ہیں۔ غزوہ بدر میں جو صحابہ شہید ہوئے، بہت سارے صحابہ کے دل میں خیال آیا کہ جو شامل نہیں ہو سکے تھے کہ ان کے مرتبے بہت بڑے بڑھ گئے ہیں، اللہ نے بڑی فضیلت ان کو عطا فرمائی ہے، کاش ہمیں بھی موقع ملتا کہ ہم بھی اپنی جانیں دیں۔ اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا۔ نبی علیہ السلام خود بھی چاہتے تھے کہ مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے، اور اتفاق سے منافقین کا بھی یہی مشورہ تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے، لیکن نوجوانوں نے کہا یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں مقابلے میں کھلے میدان میں آئیں۔ صحابہ نے ان کو سمجھایا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف مشورہ دیا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے ہتھیار لگا کر، اور ان لوگوں نے معذرت کی یا رسول اللہ آپ کی چاہت یہی تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے، لیکن ہمارا مشورہ جو تھا یہ آپ کی چاہت کے خلاف تھا، معذرت کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں،
اب نبی کی شان کے خلاف ہے کہ ہتھیار لگا کر اب ہتھیار اتارے جائیں۔ پہلے واہلہ میں اللہ نے فتح عطا فرمائی اور اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا جس وقت تم دشمنوں کو قتل کر رہے تھے اس کے حکم سے، اور فرمایا حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور جب تمہارے اندر کچھ بزدلی آئی، یعنی کس صورت میں کہ تم نے نافرمانی کی، پھر اللہ کا وعدہ ہٹ گیا، پھر ایسی صورت کہ وہ 50 آدمی نیچے آ گئے، ان میں سے چند آدمی رہ گئے اور حضرت عبداللہ بن جبیر بھی رہ گئے، انہوں نے منع بھی فرمایا کہ آپ نیچے نہ اتریں، لیکن ایسا ہوا۔ اب یہ بظاہر بہت بڑی غلطی ہے صحابہ کی، لیکن اس کا جواب قرآن پاک نے دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کہیں کہ جی مسلمانوں کو اتنا نقصان کیوں ہوا کہ 70 آدمی مارے گئے، یہ ذہن کے اندر بات ابھرتی ہے۔ قیامت تک کے لیے اللہ نے جواب دے دیا کہ پہلے غزوہ بدر میں ان کو زخم آئے اور وہ قیدی ہوئے اور وہ بڑے بڑے سردار مارے گئے، اس میں اگر تمہیں نقصان پہنچا تو انہوں نے تو اپنی جانیں دے کر جہنم خریدی، آپ نے اپنی جانیں دے کر اللہ کی کامیابی اور اللہ کی رضا اور جنت خریدی، پھر بھی آپ نفع میں رہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، اگر تمہیں زخم آئے غزوہ احد میں تو اسی طرح ان کو زخم آ چکے تھے غزوہ بدر میں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان ہم یہ دن بدلتے رہتے ہیں، کبھی نفع کبھی نقصان، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ جاننا چاہ رہے تھے کہ ایمان والے کون ہیں، پختہ کون ہیں۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے اللہ پاک یہ مرتبہ بھی عطا کرنا تھا، تم میں سے شہید بھی ہونا تھی۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو نکھارنا چاہتا ہے اور کافروں کو مٹانا چاہتا ہے۔ اب تم خیال کرتے ہو جنت ویسے مل جائے گی؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم گمان کرتے ہو کہ جنت میں ویسے داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، ابھی اللہ پاک نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ تم میں جہاد کرنے والے کون ہیں، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ اور پہلے تو تم کہہ رہے تھے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ، کچھ صحابہ ایسے تھے جو جذبہ شوق میں فرما رہے تھے کہ ہم بھی شہید ہونا چاہتے ہیں۔ یہ حقیقی بات ہے، اس میں شک بھی نہیں ہے، صحابہ کا مقصد یہی ہے۔ اور جیسے شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اللہ پاک نے منافقوں کو نکھارنا تھا، علیحدہ کرنا تھا۔ 1000 آدمی مدینہ سے نکلے اور 3000 کے مقابلے کے اندر 300 منافق علیحدہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی جواب قرآن پاک کے اندر دیا، اللہ اکبر، کہ جس وقت تمہیں دعوت دی گئی تھی کہ آؤ اللہ کے راستے میں لڑو، تو اس وقت تم کہہ رہے تھے کہ ہمارا کہا نہیں مانا گیا اس لیے ہم نہیں لڑیں گے۔ تو نبی علیہ السلام اتنی ذات اقدس، وہ بیٹھے نہیں رہے مدینہ کے اندر کہ میں یہاں بیٹھا ہوں آپ جا کر لڑیں، یہ بات نہیں ہوئی۔ نبی علیہ السلام خود بنفس نفیس شامل ہوئے اور اللہ نے دکھانا تھا کہ اللہ کے راستے میں کیسے تکلیفیں آتی ہیں۔
اللہ اکبر، نقشہ بدل گیا۔ پہلے والا میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، جب وہ نیچے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہٹ گئی، اور خالد بن ولید اس وقت کفار کے ایک دستہ کے علمبردار تھے، انہوں نے موقع پا کر پیچھے سے حملہ کر دیا مسلمانوں پر، اور جو آگے جا چکے تھے کافر وہ بھی واپس لوٹ آئے۔ اب مسلمان جیسے مشین کی دو بات ہوتے ہیں، دو پتھر ہوتے ہیں، درمیان میں مسلمان آ گئے، ادھر سے بھی کافر، اور اچانک آ گئے، اتنا بڑا نقصان۔ اور پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر کی شکل مبارک بھی نبی علیہ السلام سے مشابہ تھی، اور جب وہ شہید ہوئے تو کفار نے کو موقع مل گیا، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ کچھ کافروں کو، کچھ مسلمانوں کو بھی یہ خیال ہوا، اوہو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو ہم کیسے لڑیں گے؟ جی آپ کی سرپرستی میں لڑ رہے تھے۔ اور کچھ مسلمان تو ایسے تھے کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے تو ہم یہاں رہ کر کیا کریں گے؟ خدا کی قسم جنت کی خوشبو احد پہاڑ سے آ رہی ہے، اور ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں وہ بھی پھینک دی اور جا کر شہید ہو گئے۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر بھی شہید ہو گئے۔ کچھ درمیان میں کچھ ایسی سراسیمگی، اور کچھ دوڑ رہے تھے اور بھاگ رہے تھے، اللہ کی مدد ہٹ گئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی چوٹ لگی، ابن امیہ نے ایک زور سے نشانہ مارا اور آپ گرے، آپ کے دندان، دو دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے اور کھائی میں گرے۔ آپ نے خوف جو پہنا ہوا تھا وہ بھی گھس گیا، اس کی دو کڑیاں گھس گئیں آپ کے رخسار مبارک کے اندر۔ اور اس موقع پر لوگوں نے کہا، کفار نے خاص طور پر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد وہ جب آئے تو کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے حد ہی کر دی بہادری کی، جن میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت طلحہ اور حضرت ابو دجانہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہب بن قابوس۔ وہب بن قابوس کون تھے؟ وہ مدینہ میں آئے، بکریاں ان کے ساتھ تھیں۔ پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ کہا جی وہ احد میں یعنی کفار کے مقابلے میں لڑ رہی ہیں۔ بکریاں وہیں چھوڑی اور اللہ کی قسم اٹھائی کہ وہاں جا کر نبی علیہ السلام کے ساتھ دیں گے اور آپ کی مدد کریں گے۔ اور وہاں جا کر کہا، یا رسول اللہ اگر آج کوئی شہید ہو جائے تو اس کے لیے کیا انعام ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے جنت ہے۔ وہ جو درمیان میں ایسی کیفیت تھی کہ مسلمان بالکل ان کے حواس باختہ ہو چکے تھے۔ ذرا سوچے آدمی تو یہ بات بھی صحیح کہ نبی علیہ السلام کے متعلق یہ بات اگر خبر آ جائے کہ آپ شہید ہو گئے ہیں، پھر اوسان کیسے ان کے باقی رہ سکتے ہیں؟ محبت کا بھی تقاضا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، وما محمد الا رسول۔ اے مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، جیسے پہلے اپنے اپنے زمانہ میں رسول گزر چکے، آپ بھی اگر گزر جائیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، اگر آپ کو موت واقع ہو جائے یا آپ شہید ہو جائیں، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بال واپس لوٹ جاؤ گے؟ انقلبتم على أعقابكم، یاد رکھیں، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، جو اپنی ایڑیوں کے بل واپس مڑ جائے گا تو اللہ کا نقصان ذرہ بھی نہیں کر سکے گا، اللہ کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ،
اللہ شکر کرنے والوں کو بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ یاد رکھیں کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، انہوں نے ایسی توبہ کی کہ جنہوں نے یہ غلطی کی تھی نیچے آئے تھے اور کہا نہیں مانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اعلان کر دیا، ایک دفعہ نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، آج کوئی یہ کہے اس پر نیٹ پر کھڑے ہو کر جی صحابہ ایسے ویسے تھے، اس کا جواب خود اللہ نے دیا۔ کیوں؟ پہلے پارے کے اندر یہ بات فرما دی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اے منافقو ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ہیں۔ اور انہوں نے جواب کیا دیا منافقوں نے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، خبردار یہ خود احمق اور بے وقوف ہیں۔ یہاں بھی اللہ جواب دے رہا ہے کہ وہ نیچے آئے، غلطی تو ہوئی، لیکن اللہ نے کیا فرمایا، ان کی توبہ ایسے قبول ہوئی، وہ آخر انسان تھے۔ مسئلہ یہ ہے، یاد رکھیں، صرف انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کے بعد صحابہ بھی معصوم نہیں ہیں، غلطی ہو سکتی ہے ان سے، لیکن جب وہ توبہ کرتے ہیں ان کا مقام ایسا ہے کہ اللہ نے ان کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں چھوڑا اور وہ محفوظ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ پاک نے کیا فرمایا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا۔ ایک تو ان کو مخاطب خود کیا اور ایک اللہ نے اعلان کر دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، کہ اللہ نے ان کی غلطی معاف کر دی ہے، ان کی توبہ قبول ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات فرمائی، تھوڑی دیر کے بعد پھر اللہ کی مدد آئی، ٹولیوں میں بٹ گیا مسلمان پریشانی کے عالم میں، جس میں حضرت حمزہ بھی شہید پہلے ہی ہو چکے تھے، حضرت مصعب بن عمیر بھی شہید ہو چکے تھے، اور 70 صحابہ شہید ہو چکے تھے۔ بہت بڑا یعنی ظاہری طور پر نقصان سامنے آ رہا تھا، لیکن اللہ کو یہ بات منظور تھی کہ یہ ہونا تھا۔ یاد رکھیں، تھوڑی دیر کے بعد صحابہ پر اللہ نے اونگ طاری کر دی، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشا طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ۔ ایک گروہ جو تھا ان پر اونگ طاری ہو گئی، اور اونگ طاری ہونے سے وہ حشاش بشاش ہو گئے، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ۔ اور اس کے بعد فرمایا موقع مل گیا منافقین کو، ایک تو خود شامل نہیں ہوئے، ایک موقع مل گیا۔ وہ رات جو گزری تھی، ایک بات یاد رکھیں، اللہ پاک نے جب دوبارہ جمع ہوئے اور اکٹھے ہوئے صحابہ، کافروں کے دلوں کے اندر ایسا رعب ڈال دیا کہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اور اس بھاگنے سے پہلے انہوں نے تھوڑا سا یہ آزمائش کی اور پوچھا کیا محمد ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب نہ دیں۔ پھر پوچھا ابو بکر ہیں؟ آپ نے فرمایا جواب نہ دیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ عمر ہیں؟ آپ نے فرمایا جواب نہ دینا۔ اور اس سے وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا ہبل کی جائے، اعلیٰ ہبل، اعلیٰ ہبل۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب دیں، حضرت عمر کو کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا مولا نہیں ہے۔ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بھی جواب دو۔ حضرت عمر نے جواب دیا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ یا ہمیں عزا کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ کی ضرورت ہے۔ اور پھر فرمایا
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویسی ہی سراپا شفقت، سراپا محبت، اتنی بڑی غلطی ہونے کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اللہ کی رحمت سے آپ نرم دل ہیں، اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو آپ سے یہ لوگ منتشر ہو جاتے، دور ہو جاتے۔ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ۔ اب دیکھیں اللہ کی قدرت، آپ اس بات کو ذہن میں رکھنا اور لوگوں کو جواب دینا اس کا۔ ایک تو اللہ نے پہلا جملہ فرمایا عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اور دوسرا جملہ فرمایا عَفَا عَنْكُمْ، مخاطب ہو جاؤ اے صحابہ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ تیسرا جملہ اللہ فرما رہے ہیں کیا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو، اللہ اکبر، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اے میرے حبیب اللہ نے معاف کر دیا، تم بھی معاف کر دو۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اب جسے اللہ معاف کر دے، آج کل 1400 سال کے بعد کس کی جرت ہے جو انہوں نے یہ کام کیوں کیا، اور وہ بزدل تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ نے ان کی غلطی معاف کر دی ہے۔ وہ تو ایسے ہیں کہ جب اللہ معاف کر دیتا ہے پھر ناراض نہیں ہوتا، یہ اللہ کا قاعدہ ہے۔ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اور اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب عَفَا عَنْهُمْ، آپ بھی معاف کر دیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے استغفار بھی کریں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے مشورہ کرتے رہیں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ اکبر۔ اور یہ یاد رکھیں، آخری بات میں آپ کو تھوڑا سا بتلا دوں، سبحان اللہ، وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، اور جو کچھ ان جماعتوں میں سے اللہ کی طرف سے تکلیف پہنچی وہ اللہ کے حکم سے پہنچی۔ اگر اللہ پاک ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ پاک تمہاری مدد کرے تو تمہاری کوئی غالب نہیں آ سکتا تم پر۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ پاک تمہیں چھوڑ دے، فلا ينصركم اللہ من بعدی، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِن بَعْدِهِ، اگر چھوڑ دے کون ہے اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کرنے والا۔ اور یہ یاد رکھیں، وہ ساری رات یہ کہتے رہے کہ آپ اگر ہمارا کہا مانتے تو ان کو موت نہ آتی، منافقین کو موقع مل گیا۔ ساری رات ان کے گھروں میں، دوسرے لوگوں کے گھروں میں یہ بات کرتے رہے کہ ہمارا کہا نہیں مانا، اس لیے یہ موت آئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ان کو جب کہا گیا نا قالوا لو نعلم اذا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للایمان یقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم، ان کو کہا گیا آؤ بھائی علیحدہ نہ ہو، یہ وقت نہیں ہے علیحدہ ہونے کا۔ نے کہا کہ یہ کوئی بات ہے، یہ کوئی لڑائی ہے، اگر لڑائی ہوتی تو آپ کا ساتھ دیتے۔ منافقوں نے کہا کہاں آپ کی تعداد، کہاں ان کی تعداد۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پہلے فتح عطا فرما کر بتا دیا کہ فتح ایسے آتی ہے، اور اس کے بعد یہ بات فرمائی الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، اپنے بھائیوں سے ساری رات یہ بات کہتے رہے اگر ہماری بات مانتے تو ان کو وہ قتل نہ ہوتے۔ اللہ پاک نے فرمایا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، اپنے آپ کو ذرا بچا کر دکھاؤ نا، جس وقت موت کا وقت مقرر ہے اپنے آپ کو بچا کر موت کو دور کر کے دکھانا۔ کیا موت سے بچ سکتے ہو تم؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ولا تحسبن الذین قتلوا، اب یہ تو کامیاب ہو گئے، یہ 70 صحابہ جو شہید ہوئے یہ کامیاب ہو گئے۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، وہ گمان بھی نہ کریں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں کہ وہ مردہ ہیں۔ بل احیاء عند ربہم، بلکہ اپنے رب کے پاس وہ زندہ ہیں۔ یرزقون، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ،
اور وہ خوش ہیں جو ان کو اللہ پاک نے یہ مرتبہ عطا فرمایا من فضلہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور وہ خوشیاں منا رہی ہیں کہ ان مسلمانوں کے متعلق بھی جو ابھی تک اس مقام پر نہیں پہنچے، اور وہ چاہتے تھے کہ یا اللہ کوئی طریقہ ایسا ہو کہ ہمیں جو تم نے انعام دیا ہے، اللہ نے انعام دیا ہے، یہ ان کو بھی ملنے والا ہے اگر وہ بھی اسی راستے کو اختیار کریں۔ تو اللہ نے قرآن میں یہ آیتیں اتار دیں کہ اب لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، اللہ کی طرف سے جو نعمت ہے اور فضل ہے اس پر وہ خوش ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ پاک مومنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ دوسرے دن ایسا ہوا کہ جس وقت وہ بھاگ کر گئے، آگے جا کر ابو سفیان انہوں نے کہا ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم ویسے ہی آ گئے ہیں، ہم واپس لوٹیں اور مدینے پر حملہ کر دیں اور ایک مسلمان کو بھی باقی نہ چھوڑیں۔ ابھی یہ مشورے ہی کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کافروں کا تعاقب کرنا ہے، وہ لوگ شامل ہوں جو کل شامل تھے، اور نیا آدمی کوئی بھی شامل نہ ہو۔ ساری راہ وہ کراہتے رہے اور وہ زخمی تھے، نبی علیہ السلام خود بھی زخمی تھے۔ وہ زخمی آدمی انہوں نے کہا لبیک لبیک، ہم تیار ہیں، اور وہی آدمی نکلے۔ جب نکلے تو ایک فرشتے کو انسان بنا کر یا کوئی ایسے انسان کے دل کے اندر بات ڈال کر، اور یہ تو یعنی ایک جگہ روحہ کے مقام سے آگے، اور وہاں پہنچے صحابہ کرام اور ان کو کہا کہ سارا مدینہ آ رہا ہے، وہ بھاگ گئے۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ بھائی آج ان کے پیچھے ان کا تعاقب کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو اللہ پاک نے فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، کہ ان کو تکلیفیں اور زخم پہنچ چکے تھے، لیکن وہ لوگ انہوں نے اللہ کی بات پر لبیک کہتے ہوئے کہا یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، اور وہ اتنا دور وہاں پہنچے، ان کو پتہ چلا کہ آ رہے ہیں مسلمان تعاقب کے لیے، تو وہاں سے وہ بھاگ چکے تھے۔ 3 دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے انتظار میں راستے میں رہے، اور وہ ان کو ہمت نہ ہوئی واپس آنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا للذین احسنوا منہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیکی کی، واتقوا، اور اللہ سے ڈرے، اجر عظیم، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ جب ان کو کہا گیا نا الذین قال لهم الناس قد جمعوا لکم، ایک آدمی گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، ایک آدمی شیطان کے طور پر اس نے کہا کہ وہ دوبارہ کافر اکٹھے ہو رہی ہیں، قد جمعوا لکم، تمہارے لیے، فخشوہم، ان سے ڈر جاؤ۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا فزادہم ایمانا، ان کا ایمان جوش پانے لگا اور ایمان جو ہے ان کا بڑھنے لگا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو یہ قرآن پاک نے ساری باتیں بتا دی ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی خلاف ورزی ہوگی، اگر آپ کی ہوتی ہوئی ہوگی، تو پھر اللہ کی مدد نہیں رہے گی۔ قیامت تک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ اور غزوہ بدر بھی بتا رہا ہے کہ ایمان محکم، یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں، یہ ہے یقین اللہ پر ہو اور عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور پھر اللہ فتح عطا فرماتے ہیں۔ کوئی بھی ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پر یقین کرنے کی اور صحابہ کی تعریف اور صحابہ کا مقام، صحابہ کی عظمت، صحابہ کی شان دل میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔